اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ کلامی زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائیوں بہنوں دوستوں، سب کو خدا کے پیار میں اور اس کے پیار سے خیر مقدم کہتا ہوں، سلام کرتا ہوں آپ کو، آپ کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ اس پروگرام کے شروع میں نے خداوند کے کلام میں سے کچھ آیتیں پڑھی، میں چاہتا ہوں پھر سے پڑھوں اور آپ انہیں اچھی طرح سنیے۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں خداوند آج کسی کی مدد کرے گا، کسی کو پھسل جانے سے بچا لے گا۔ کوئی ہوگا جو کہے گا میری فکروں کا سارا بوجھ اٹھا لیا گیا، کوئی یہ کہے گا آج مجھے بڑی تسلی ملی ہے، اور کوئی کہے گا آج جو خوشی مجھے محسوس ہوئی زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ خداوند کے پیارو، آج پھر مجھے موقع ملا ہے کہ خدا کا شکر کروں آپ سب کے لیے۔ کچھ ایسے بھائی بہن ہیں جو کافی دیر سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، 5 سال ہو چکے ہیں اسے۔ شاید کوئی ایسا بھائی ہوگا، کوئی بہن ہو جو آج پہلی دفعہ دیکھیں۔ میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو کسی بھی ملک میں کہیں بھی کسی بھی وقت ان باتوں کو سنیں گے۔ میری دعا ہمیشہ یہ ہے کہ اے خداوند لوگ تیرے پیار کے پیاسے ہیں، لوگ ضرورت مند ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے اور اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ عجیب عجیب قسم کے خیالات ان کے دل میں اپنے لیے ہیں، دوسروں کے لیے ہیں، خدا کے لیے ہیں۔ تو میری فریاد یہ ہے خدا کے حضور کہ آج کسی کے دل تک خدا کے پیار کی آواز پہنچ جائے اور وہ کہہ سکے آج میں نے خدا کے پیار کی آواز سنی ہے، کیونکہ اس کا پیار ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس دنیا میں پیار کی ضرورت ہے، اور جسے یہ نصیب ہو جائے کہ اس کی آنکھ کھل جائے، وہ پہچان لے کہ خدا مجھے کتنا پیار کرتا ہے، تو پھر تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جب تک سورج نہ نکلے تو ماچس کی تیلی سے بھی روشنی حاصل ہو جاتی ہے، چھوٹی سی موم بتی کے لیے بھی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے، لیکن جب دوپہر کا وقت ہو تو پھر نہ ماچس کی تیلی کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ موم بتی کی۔ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب خدا کی محبت کا تجربہ انسان کو ہو جائے
تو پھر وہ دوسروں سے محبت کی امید نہیں رکھتا، بلکہ دوسروں تک خدا کی محبت کو پہنچانے لگتا ہے۔ خدا ایسا چاہتا ہے آپ سب کے لیے، مجھ پر بھی خدا رحم کرے، میری زندگی کا مقصد پورا ہوتا رہے۔ آج خدا کے کلام میں سے میں آپ کو ایک زبور پڑھ کے سناؤں گا، اور سارا زبور نہیں پڑھوں گا، لیکن اس میں سے جو کچھ سبق ہیں جن سے مجھے برکت ملی ہے وہ میں آپ کے ساتھ بانٹوں گا، آپ کو سناؤں گا۔ میں نے تو اپنے تھوڑے برتن کی وجہ سے، چونکہ برتن میرا چھوٹا ہے، تھوڑا ملا ہے، تھوڑا آیا ہے اس میں، مجھے معلوم نہیں آپ کی پیاس کتنی زیادہ ہے، بھوک کتنی ہے، مجھے معلوم نہیں آپ کب سے اور کس طرح اس کی تلاش میں ہو۔ آپ کا برتن بڑا ہے، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا اسی زبور میں سے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو آپ حاصل کر سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں چاہیں مل جائے گی آپ کو، اور اگر میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں تو اس کے لیے آپ کو فون کرنا ہوگا، اور پھر میں آپ کو بتا دوں گا، آپ کا ایڈریس پوچھوں گا۔ یہ نہیں کہ آپ کو بعد میں پریشانی ہو، کسی طرح آپ کو فون کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، صرف اس لیے تاکہ آپ کے پاس بائبل پہنچ جائے ہمیں آپ کا فون نمبر اور پتہ معلوم کرنا ضروری ہوگا۔ تو اگر ضرورت ہو تو ضرور فون کیجئے۔ ویسے بھی اگر آپ فون کرتے ہیں تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ بہت فون ایسے میرے پاس آتے ہیں کہ وہ ان کو معلوم نہیں کہ وہ مجھے کس طرح برکت دے رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید میری دعا سے کچھ ہو جائے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے لیے دعا کرتے ہیں، سو ہم سب مل کر ایک دوسرے سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور مبارک ہیں وہ جو خدا کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کے محتاج نہیں ہوں گے۔ سنیے، یہ زبور ہے 31واں، اس میں سے میں کچھ باتیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ زبور 31، زبور بھجن کی کتاب۔ آئے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے، میرا بھروسہ تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے، چھٹکارا دے، اپنا کان میری طرف جھکا، جلد مجھے چھڑا، جلد مجھے چھڑا، جلدی کر مالک، مجھے چھڑا لے، بہت مصیبت میں ہوں، مجھے چھڑا لے۔ یہ دعا ہے، اور مجھے معلوم نہیں کون بھائی ہوگا، کوئی بہن ہوگی جو کہے گی کہ یہ باتیں تو ساری میری زندگی کی کہانی ہے، مجھے چھڑائے جانے کی ضرورت ہے، میں چھوٹنا چاہتا ہوں، میں چھوٹنا چاہتی ہوں، ہے کوئی میرا مددگار؟ لوگ نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں، کتنا کچھ خرچ کر رہے ہیں، کس کس طرح سیوا کر رہے ہیں، منہ مانگی دولت بانٹ رہے ہیں لوگوں کو، کسی طریقے سے یہ بلا ٹلے ہمارے گھر سے، کسی طرح یہ مصیبت دور ہو۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کسی طرح ہمیں اس کے نزدیک آنے کا موقع مل جائے، کسی طرح آتما کا آتما سے سنگن ہو جائے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھڑا اس اندھیرے سے، اس اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ ایسے ہیں جو اس مصیبت کی وجہ سے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس مصیبت سے ہم کو چھڑا، ہم کہاں جائیں، برداشت کرتے کرتے تھک گئے، روتے روتے آنسو سوکھ گئے۔ اب تو آتما میں، روح میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ ہائے کہے، کیونکہ کوئی سننے والا نہیں۔ سنو، یہاں پر کچھ باتوں کا ذکر ہے، یہاں خدا کے کلام میں ایک جال کا ذکر ہے، جال ہے ایک جس میں پھنس جاتا، ایک بہت برا حال ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب پھنس جائے انسان۔ ایک جال کا ذکر ہے، ایک حال کا ذکر ہے، اور ایک غلط خیال کا ذکر ہے، جھوٹا خیال ہے، وہ انسان کے دماغ میں آتا ہے، وہ سچا خیال نہیں ہے۔ اور پھر اس میں خدا کی محبت کے کمال کا ذکر ہے۔ یہ چاروں باتیں دیکھیں گے اسی زبور میں ہم۔ ایک جال کا ذکر ہے، یہاں دیکھیں 4 آیت میں لکھا، مجھے اس جال سے نکال لے جو انہوں نے چھپ کر میرے لیے بچھایا ہے۔ ایک جال ہے، جال تو چھپ کر ہی لگایا جاتا ہے تاکہ جسے پکڑنا اسے پتہ نہ لگے، چوری چوری سے، بڑی بڑی ترکیبوں سے
ایک دوسرے کو پھنسایا جاتا ہے، اور جو اس جال میں پھنس جائے جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، تو پھر اس کی زندگی کا بہت برا حال ہوتا ہے۔ ایک ایسا جال ہے جو ابلیس انسان کے خلاف لگاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، پھنساتا ہے، گرا دیتا ہے گناہ میں۔ جو باتیں ہمیں مار ڈالنے والی ہیں ان میں مزہ آتا ہے، جو باتیں ہم کو برباد کر دیں گی وہ ہمیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور پھر جب انسان پھنس جاتا ہے پھر بہت برا حال ہوتا ہے۔ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا ذکر آپ سنیے، کیسا برا حال ہے۔ یہاں میں پڑھ رہا ہوں 9ویں آیت سے، 9 آیت سے لے کر سارے زبور میں، لیکن میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ 9ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، آئے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں مصیبت میں ہوں۔ اچھا جال پھیلایا، مجھے دکھائی نہیں دیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا کیا حال ہو جائے گا۔ اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا، اگر میں اس راستے پر چل پڑی، اگر میں نے اپنے ماں باپ کی نہ مانی، اگر میں نے اپنے بزرگوں کی بات نہ سنی، تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آئے خداوند مجھ پر رحم کر۔ اب انسان سے کوئی فریاد کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اب تو ہی کچھ کر سکتا ہے تو کر۔ یہ کہتے ہیں کچھ کر سکتا ہے تو کر۔ یسوع مسیح کے پاس بھی آ کے کسی نے کہا تھا اگر تو کر سکتا ہے تو۔ آئے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں مصیبت میں ہوں، میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں، رنج کے مارے۔ کوئی خوشی نہیں زندگی میں، رنج ہی رنج ہے، رونا ہی رونا ہے، ہائے ہائے ہے، کیونکہ میری جان غم میں اور میری عمر کرہانے میں فنا ہوئی۔ یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، عمر بھر سے میری زندگی میں یہ دکھ ہے۔ میرا زور میری بدکاری کے باعث جاتا رہا اور میری ہڈیاں گھل گئیں، ہڈیوں میں بیماری آ گئی ہے، درد ہوتا ہے، روح دکھتی ہے، دل دکھتا ہے، سبھی کچھ دکھتا ہے، دکھ کے علاوہ درد کے سوا اور کچھ بھی نہ رہا۔ میں اپنے سب مخالفوں کے سبب سے اپنے ہمساؤں کے لیے از بس انگشت نما اور اپنے جان پہچان والوں کے لیے خوف کا باعث ہوں۔ کوئی بھی تو ساتھ نہیں ہے۔ جنہوں نے مجھے باہر دیکھا مجھ سے دور بھاگے، میں مردے کی مانند بلا دیا گیا ہوں، میں ٹوٹے برتن کی مانند ہوں، کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے، ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ ہو ایک جال پھنس گیا تو دیکھو کیسا برا حال، کیسا برا حال ہوا ہے۔ اور اب ان باتوں کے لیے ہائے ہائے کر رہا ہے وہ جو جال میں پھنسا ہوا ہے، کہہ رہا ہائے میری بدکاری، یہ کیا کرتا ہوں میں اپنی زندگی میں، کیسے برے کام کر بیٹھا، کیسی بری عادتیں ہو گئیں، ہائے میری بدکاری، ہائے میری بیماری، ہائے میری بدنامی، ہائے میری تنہائی، اب میرا کوئی نہیں، ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ خوشی کا خزانہ لٹ گیا، خوف کے بھوتوں نے گھیر رکھا چاروں طرف سے، ڈر، ہر وقت ڈر، دہشت، ساری دنیا میں ہی دہشت پھیلائی ہوئی ہے شیطان نے۔ لیکن خدا کا بندہ خدا کو پکار رہا ہے۔ جہاں یہ جال کا ذکر ہے، جہاں یہ برے حال کا ذکر ہے، وہاں ایک بہت غلط خیال کا بھی ذکر ہے۔ یہاں وہ خدا کرے اس خیال سے کسی بھائی یا کسی بہن کو جو سنتے نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے، وہ خیال دل سے نکل جائے، میں نہیں نکال سکتا، میں نہیں نکال سکتا، میں لاچار ہوں، میں تو خود محتاج ہوں۔ لیکن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ آج آپ کا خیال بدل دے گا۔ آپ کا خیال بدلے گا تو حال بدلے گا، جال جاتا رہے گا، کٹ جائے گا، جال کٹ جائے گا اس خیال کے بدل جانے سے۔ دیکھو کیسا غلط خیال ہے اس کے دماغ میں۔ یہ 22ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا۔ جلد بازی میں ہمیشہ غلطی ہوتی ہے، جلدی کا کوئی فیصلہ اچھا نہیں ہوتا، سوچ سمجھ کے جو فیصلہ کیا جائے
اس سے دور دور تک کے فاصلے طے ہو جاتے ہیں. لیکن جلد بازی سے انسان جو کچھ کہتا ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے. میں نے جلد بازی سے کہا تھا، کیا کہہ دیا تھا؟ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا. کسی نے مجھے کاٹ دیا ہے اور تو مجھے اب بچا نہیں سکتا. تیرے سامنے مجھے کاٹ دیا کسی نے، تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا. اب میں تیرے سامنے نہیں ہوں. میرے گناہوں نے مجھے ایسا دور کر دیا تجھ سے کہ اب تیرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. کیسا غلط خیال ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ خدا کا ہاتھ بچانے کے لیے جہاں آپ ہیں وہاں پہنچ نہ سکے؟ اس نے کہا میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے. میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بہت غلط خیال ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن. اگر آج آپ کو خدا کی محبت کا یقین آ جائے جو اس نے خدا یسوع مسیح میں ظاہر کی ہے، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جال کٹ جائے گا، یہ حال بدل جائے گا، یہ خیال بدل جائے گا، اور آپ تمام دنیا کو کہو گے سنو خدا کی محبت کا کمال. کمال کر دیا خدا نے، ایک ایسا کام کر دیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا میرے لیے. لوگ نڈر ہو کے لیکن رو رو کر حلیمی اور فروتنی کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ خدا نے اپنا پیار مسیح یسوع میں گناہگاروں کے لیے ظاہر کیا ہے. ان کے لیے کیا ہے جو جال میں پھنس گئے ہیں گناہ کے، جن کی بدکاریوں کی وجہ سے بیماریوں نے انہیں گھیر لیا ہے. چونکہ وہ بیمار ہیں، بدنام ہو گئے ہیں، کوئی ان کے پاس نہیں آنے کو تیار، کوئی ان کا حامی اور مددگار نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گناہگار کا. یہ حال تھا ہمارا، اور وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا کمال کیا ہے اس نے. میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اب میرا کوئی نہیں ہے. میں نے یہ سوچا تھا کہ میں خدا کی نظر میں بھی گناہگار اور خطا کار ہوں. وہ بھی مجھ سے یہ امید کرتا ہے کہ تو اپنی بیماری کا علاج کر لے تو پھر میرے پاس آنا. اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے بچا کے صاف ستھرا کر کے پاک ہو کے تب میرے پاس آ. ساری زندگی لگ گئی ایسا کرتے کرتے. کبھی کوئی کہہ نہیں سکا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور میں اس لائق ہوں کہ اب خدا مجھ پر رحم کر دے. رحم کی کوئی قیمت ہوتی ہے کہ خدا تو مجھ پر دیا کر اور یہ دیکھ میں تیرے لیے کیا لے کے آیا ہوں. میں اتنا کچھ تیرے لیے تجھے دینے کو تیار ہوں تو تو مجھے دیا کر میرے اوپر. میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کروں گا. یہ سودے بازی نہیں ہے. لوگ تنگ آ گئے اس سودے بازی سے. خدا کا بندہ داؤد یہ کہتا ہے خداوند اگر تو اپنی بدکاری کو، میری بدکاری کو حساب میں لائے، آئے خداوند اگر تو میری بدکاری کو حساب میں لائے تو کون قائم رہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں. سب نے گناہ کیا ہے، ہم سب خطا کار ہیں. ایک جال ہے جس میں انسان پھنسا ہے، اس کی وجہ سے اس کا حال بہت ہی دردناک اور شرمناک ہے. لیکن ایک غلط خیال ہے دنیا میں، اور وہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اور اگر ہم اس کے قریب جانا چاہیں تو اپنے آپ کو ہمیں پاک کرنا چاہیے. ہم خود اپنے آپ کچھ کریں گے تب وہ بچائے گا، ہم کچھ کریں گے تب بھی وہ جا کے کچھ کرے گا. یہ غلط خیال ہے. یہاں خدا کی محبت کا کمال دیکھو. اس شخص کی گواہی یہ ہے جس کی وجہ سے اس کا جال بھی کٹ گیا، حال بھی بدل گیا، اور خدا کی محبت کا کمال اس نے دیکھا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے 5ویں آیت میں، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. آئے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو نے میری جان کی قیمت دی ہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے چھڑانے کے لیے تو نے کیا کیا ہے. ایک فدیہ دیا ہے، ایک قیمت دی ہے، اور مجھے معلوم نہیں تھا. مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. دیکھ میں نے کیا ستیہ ناش کیا ہوا اپنا. دیکھ کتنا حال میرا خراب ہو گیا ہے.
اور دیکھ میں تیرے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو میرے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، میں کاٹ ڈالا گیا تیرے سامنے سے، تو نے بھی رد کر دیا، سب نے مجھے رد کر دیا، سب نے چھوڑ دیا، تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا، تو بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ کہتا میں نے کیسا غلط سوچا، مجھے معلوم نہیں تھا میرے پیارے خداوند۔ اور کتنے میرے ایسے بھائی بہن ہیں جن کو معلوم نہیں خداوند یسوع مسیح کا کہ وہ ہے کون، ان کو معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے، اور وہ دروازے کھٹکھٹاتا اور کہتا کھول تو دروازہ، دیکھ تو میں تیرے لیے کیا لے کے آیا ہوں، میں وہ ہوں جس نے اپنی جان تیرے لیے دی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تھا جسم میں، جب یہ خدا کا فضل اور یہ خدا کی محبت چلتی پھرتی لوگ دیکھتے تھے تو اس کے ہر منہ سے جو بات نکلتی تھی اس میں محبت تھی، جو کام اس کے کہنے سے ہو جاتے تھے اس میں خدا کی محبت تھی، اور لوگ حیران ہوتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کے کلام میں بڑی زبردست طاقت ہے، اس کے کام میں بڑی زبردست خدا کی سی قدرت ہے۔ اب اسے بادشاہ بنانا مانگتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ اسے بادشاہ ہونا چاہیے، دنیاوی بادشاہت ہونی چاہیے، اس کا تخت ہونا چاہیے، ہم اس کو سب کچھ دے دیں گے، اس پر سب کچھ قربان کریں گے، یہ بادشاہ بن جائے ہمارا۔ اس نے اپنا مقصد بتایا تھا کہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں، یہ بادشاہتیں تو قائم ہوتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں، قومیں اٹھتی ہیں، پھر اس کے بعد تاریخ میں ان کا ذکر ہوتا ہے، میں اس لیے نہیں آیا، میں بادشاہوں کو بادشاہت بخشتا ہوں، کون مجھے بادشاہت بخشے گا، میرے آنے کا مقصد اور ہے۔ اس کا ذکر کیا تھا خدا یسوع مسیح نے، اور اس کے شاگردوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات، یقین نہیں مانتے تھے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ ذرا متی کی انجیل میں دیکھیے میرے ساتھ، متی کی انجیل اور اس کا 20واں باب ہے۔ اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ متی کی انجیل خود پڑھنا، بڑا اچھا ہوگا اگر آپ اپنے آپ پڑھیں اور دیکھیں، اور یہ کہیں خداوند اس کلام کو میں پڑھتا ہوں، تو مجھ سے بات کر، میں سنتا ہوں، فرما۔ خداوند یوں کہتا ہے اپنے شاگردوں سے، ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بادشاہ خدمت لیتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے۔ اور دیکھو یہ بات سن کر وہ بوکھلا جاتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے میں فدیے میں دے، اپنی جان فدیے کے طور پر دے، گناہ گاروں کو بچانے کے لیے، جن کی جان جال میں پھنسی ہوئی ہے، جن کا حال دردناک ہے، جن کے خیالات خدا کے خلاف ہو گئے ہیں، اور نا امیدی کے تاریک بادلوں نے انہیں اندھیرے میں ڈبو دیا ہے، اور ٹٹولتے پھر رہے ہیں کہ کہاں جائیں، اور خدا سے کہتے ہیں اے خدا تو کہاں ہے۔ میں آیا ہوں ان کے لیے تاکہ اپنی جان قیمت کے طور پر دوں، تاکہ ان کی جان بچ جائے۔ کوئی آدمی اپنی قیمت نہیں دے سکتا، کوئی گناہ گار خدا کے سامنے جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ رہی قیمت، دے مجھے نجات۔ وہ کہتا ہے انسان ایسا نہیں کر سکتا، میں اس لیے آیا ہوں، کوئی سنتا ہو تو سن لے، میں اس لیے آیا ہوں پیاری بیٹی، اس لیے آیا ہوں پیارے بیٹے، اس لیے آیا ہوں کہ تو جو جال میں پھنس گیا، تو جو اپنا حال چھپا رہا ہے دوسروں سے، تو جو ہائے ہائے کر رہا ہے، میں نے تیرے لیے اپنی جان دی ہے۔ سنائی دیا تجھے میرا پیار؟ اگر یقین جان لے تو پھر تیرے پاس ایک ایسی گواہی ہوگی جو تو دوسروں کو سنائے گا، وہ بھی بچ جائیں گے۔ آپ کلام زندگی پروگرام
دیکھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے اور خداوند پر بھروسہ کہ آپ کچھ سن بھی رہے ہیں. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں، جو کچھ اس کا پیار آپ سے کہہ رہا ہے، جو کچھ اس کا روح آپ کی روح سے کہہ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں. خداوند نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا. اس نے قسم کھا کے کہا ہے میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں. خدا نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ سزا کا حکم دوں، میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ جو کچھ مجھ پر ایمان لائے، میرے پیار کا یقین کر لے، سزا کا حکم اس پر سے جاتا رہے. بس اب جو مسیح یسوع میں اس پر سزا کا حکم نہیں. آپ ایک دعا کر سکتے ہو میرے پیارے بھائی، وہی دعا جو اس خدا کے بندے نے یہاں لکھی ہے. یہ دعا اس نے کی، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. تیرے ہاتھ میں کیوں؟ تو نے میری جان کی قیمت دی ہے، اس لیے. دوسرے قیمت مانگ رہے ہیں، ہر ایک قیمت مانگے گا آپ سے، یہ دے، یہ لے کے آ، ایسا کر. وہ کہہ رہا تو نے دیا ہے، مجھے دیا ہے، تو نے اپنے آپ کو، تو نے اپنی جان میری جان کی قیمت کے طور پر دی ہے تاکہ میں بچ جاؤں. اس کے لیے لکھا وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اسے درد ہو رہا ہے، میرا درد جا رہا ہے، اس پر الزام لگایا جا رہا ہے، اور میں جو ملزم ہوں میں آزاد کیا جا رہا ہوں. یہ خدا کی محبت کا کمال ہے. ایک ہے جال، مجھے نہیں معلوم کون اس میں پھنس گیا ہے. میرے پیارے بھائی اگر آپ ہیں، پیاری بہن آپ ہیں، پیاری بیٹی آپ ہیں، یہ جال آج کٹ جائے گا. آپ اسے یوں کہیں پیارے یسوع میں تجھے جانتی نہیں، پیارے خداوند یسوع میں تجھے جانتا نہیں، پر میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپ رہا ہوں. کیا تو نے اپنی جان میرے لیے دی ہے؟ میری جان کی قیمت، مجھے چھڑانے کی قیمت تو نے دے دی ہے. یہ رہی میں ہی روح تیرے سپرد کرتا ہوں. میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، جال ہے، برا حال ہے، عجیب قسم کے خیال ہیں. اپنی محبت کا کمال دکھا میری زندگی میں، مجھے آزاد کر دے، تب میں دوسروں کو بتاؤں گا. اس پر توکل کرو، مضبوط ہو، آس رکھو، وہ تمہارے ساتھ ہے.